اللہ تعالیٰ کا قرب قربانی سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب قربانی سے ملتا ہے. قربانی کے بغیر قرب نہیں ملتا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس لیے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اس نے کہا تھا کہ گواہیاں پیش کرتی کانا آج تک دیکھیے لبیک اللہم لبیک کہی جاتی ہے تو اس میں بڑے رونق لگی ہے. یہاں باپ بیٹی قربانی ہے. باپ بیٹی کی والدین ماں والا یہ باپ بیٹی کی قربانی اس پر گواہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کی ترقی سختی میں ہے. یہ جو آرام پسند ہوتے ہیں وہ بریل ہوتے ہیں. بریل کا بریل کبھی پڑا رہتا ہے. ایک لحاظ سے فرماتے ہیں کاج ہم رفت کے بعد کب ہم مختلف انداز میں یہ بات ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو آرام پسند مت بن جاؤ. تو قربانی چاہتے ہیں کس میں کہ جس میں قربانی احترام اس لیے قربانی کے اللہ تعالیٰ سے قرب ملتا ہے. جس میں قربانی نہ ہو وہاں قرب کیسے ملے گا. آپ اتوا سے قربانی دی کی قربانی دی ایک بات اچھا دیجیے پھر واپس آئیے. وکیل صاحب کلا کبھی جج ہوتے ہیں. جج کا ایک کمال ہوتے ہیں کیا کچھ لوگ رہا بھی کرتے ہیں قرض قرض کی دیتے اس کے بعد دلائل بہت ہوتے ہیں. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله مولانا العظيم. دو شریف پڑھی ہے آپ یوٹیوب جانتے پھر بھی کوئی ہے ترجمہ دو کا اچانک لگا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے لگے کہ قسمیں آتے ہیں وہ دراصل گواہی ہوتی ہے لیکن وہ تقید ہوتی ہے. تقید ہوتی ہے وہ تقیدی گواہی ہوتی ہے. مضبوط گواہی تقیداً قسم طرف استعمال کرتا ہے. یہ عادیات تیز چلنے والے گھوڑے یہ مکی آیات ہے. مکی صورت ہے. مکہ مکرمہ میں جہاں کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس سے صحابہ کرام کی بات لینا وغیرہ یہ زیادہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو ہے تمام انسانوں کو
اس کے اول مخاطب یہ قریش ہے. مشرکین مکہ ہے. تو ان کا ترکیب یہ تھی کہ راتوں کو یہ جو مضبوط قومیں ہوتی تھیں وہ راتوں کو سفر کرتی تھیں گھوڑوں پر اور صبح کو حملہ کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ ہے. ذبح کہتے ہیں سینے کی آواز کو. جو انسان جب آدمی گھوڑا جب آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت تیز چلتا ہے تو اس کی سینے سے ایک آواز نکلتی ہے. اس آواز کو ذبح کہتے ہیں. تو تیز چلنے والے گھوڑے ایسے حال میں کہ اس کی سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں. یہ گواہ ہے. کس چیز پر گواہ ہے؟ وہ کیا گواہی دیتے ہیں؟ تمہاری بےمانی پر گواہی دیتے ہیں کہ تم بہت بڑی بےغیرت ہو. یہ انسان کو کہتے ہیں، ہر انسان نہیں جو کافر ہے. وَنَادِيَاتِ ذَبْحًا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑوں کی پاؤں میں نال ہوتے ہیں اور نال لوہے کے ہوتے ہیں. جب وہ ٹھاپ مارتے ہیں تو چنگاریاں نکالتے ہیں. جب تیز چلتے ہیں، بہت تیز چلتے ہیں پتھریلی زمینوں میں، تو کیا گویا وہ جاڑتے ہیں، کیا آگ جاڑتے ہیں، چنگاریاں پاؤں سے نکلتے ہیں. گویا وہ آگ پر چلتے ہیں. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. تم نے حکم دیا ہے کہ جاؤ تیز چلو. اگر آپ کہتے ہیں آرام تو پھر آرام سے جاتا ہے. تو تیز چلنے والے گھوڑے، اس کی قسم جس کی سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں تمہاری ہے، تمہارے حکم کی وجہ سے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ چنگاریاں نکالتے ہیں تھاپ مار کر. قطعاً تھاپ مار کر بریاد چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبح. اب ظاہر ہے کہ آپ جہاں تک کی ہوں گے یا گھوڑا تک وہ ہوگا. سوار تم ہو، وہ سواری ہے، تیز چلتی ہے، انگاروں پر چلتی ہے. گھوڑا انگاروں پر چلتا ہے، وہ انگاروں پر چلتا ہے. تمام رات سفر کر کے صبح حملہ کرتا ہے. تکا کون ہے؟ گھوڑا. فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا. آج کل تو بہرحال رات دن لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ سفر اس وقت سفر لوگ رات میں زیادہ نہیں کرتے تھے تو شبنم کی وجہ سے گرد زمین پر گڑ جاتا. فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اڑاتا ہے کس کو؟ اور جب وہ گرد کو اڑاتے ہیں مطلب کہ اتنی تیز چلتے ہیں اور اتنی تیزی سے مالک کے حکم پر فوج میں داخل ہوتے ہیں. فوسط نبی جمع، لشکر کے اندر جمع داخل ہوتا ہے اور وہاں تلواریں ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. آپ ایک جانور کو ذبح کرو تو حکم یہ ہے کہ دوسری جانور کے سامنے مت اس کو ذبح کرو، اس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. ہمارا جان تلواروں کی جنکار ہے، نیزے ہیں. کوئی نیزہ گھوڑے بعض ایسے گھوڑے لگ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. یہ سارا منظر وہی گھوڑا دیکھتا ہے لیکن پھر بھی تیرا حکم مانتا ہے، پھر بھی تیرا حکم مان کر وہ داخل ہوتا ہے. اب ہماری غنیمت بھی آ جاتا ہے اس میں. پہلے زمانے میں تو یہ نہیں کہ وہ غنیمت اس کو کہتے ہیں جہاد میں حاصل ہوتا ہے. یہ تو ڈاکی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غلگن دیکھو. تو جو مال تم کو ملتا ہے اس مال، وہ جو مال تھا
اس میں گھوڑے کا قصہ ہے کہ کتنا حصہ ہے، تمہارا کتنا حصہ ہے. گھوڑے کو تو وہی چارہ ملتا ہے. اب آپ اس پوری گواہیوں سے آپ خود سمجھ لیں، گھوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. گھوڑے کا چارہ خوراک اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. گھوڑے کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس انسان کی خدمت کرو. ایسی فطرت میں یہ بات ڈالی تربیت میں، ورنہ تم بلیے پر سوار ہو جاؤ تکڑا تو بلیے پر سوار ہو جاؤ، دیکھا جائے کیا کرتا ہے. اژدہا پر سوار ہو جاؤ، شیر پر سوار ہو جاؤ. تو دیکھیے خور تو منڈی کرے نہیں منڈی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کیا ہے. کسی کو تمہارے سواری کی مسخر کی ہے، کسی کو تیری کام میں لگا دیا ہے، کسی کو تیری کام میں، یہ باقی چیزیں ہمارے کام میں لگی ہوئی، لیکن کوئی ہماری تحت چلتی ہیں، کوئی ہماری یہ اور کام کرتے ہیں، سورج چاند وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ تم سمجھو کہ گھوڑا جس کا پیدا بھی میں نے کیا ہے، حکم بھی میں نے دیا کہ اس آدمی کا، اس انسان کا تم حکم مانو، اور اس کا چارہ بھی میں نے پیدا کیا ہے. اور جب پھر وہ کچھ آپ کما لیتے ہیں اس جنگ سے کما لیتے ہو، اس میں اسی کی قسمت میں وہی چلنا ہے جو پہلے تھا. باقی تم سب اب گھر ملاتے ہو. اب یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ تم زیادہ وفادار ہو، یہ گھوڑا زیادہ وفادار ہے جو جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یا تم زیادہ وفادار ہو اللہ تعالیٰ کے جس تم کی یہ گھوڑا دیا ہے. تمہارا فیصلہ کیا ہے. ان الانسان لربه لکنود، یقین انسان بہت بشرم ہے. یہ بھی وفاق ہے، نشکر ہو کہتے ہیں لکنود، لیکن کنود وہ نشکر ہوتا ہے جو بغیرت ہوتا ہے، جس کو ذرا برابر بھی اپنے محسن کا احساس نہیں. اس کو پشتو میں بغیر کہتے ہیں، یہ بغیر تصور دماغ کرنے میں سبوں کو دماغ میں وسطر وضو کا. تو یہ رب العالمین جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربه لکنود، یہ انسان اللہ تعالیٰ کا انتہائی ناشکر ہے. اس گھوڑے نے اس کے ساتھ جھوٹا معاملہ نہیں کیا، اس گھوڑے نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اس گھوڑے نے اس کے حق نہیں مارا، اس گھوڑے نے اس کے ساتھ پوری بھی وفاداری کی، حال کو جانور ہے اور یہ جانور سے بدتر کیا کرتا ہے. اتنی ساری کائنات کی اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے. یقیناً انسان بہت بڑا شکر ہے. انسان جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی انعامات پر کا تصور لائے گا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی انعامات کا استحضار کرے گا، دہیان کرے گا، پھر اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر لگے گا تو اس کو اپنے آپ کو کنود ہی کہے گا کہ رب العالمین کتنی مہربانی ہے. علماء کا فلسفہ علماء ہے. کپڑا آپ کا اپنا نہیں ہے، پگڑی آپ کی اپنی نہیں ہے، گڑی آپ کی اپنی نہیں ہے، کس نے لائی ہے، چپی آپ کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوراک پہنچاتا ہے، آپ نے کتنی ذمہ داری پوری کی ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں درس دیتا ہوں تو تھوڑا اپنے دل کے اندر دیکھو کہ میں واقعی خدا کے لیے درس دے رہا ہوں. کوئی مجھے قاعدہ پڑھاؤ کہ میں قاعدہ پڑھاؤں گا، قاعدہ بچوں کو
سپارہ پڑھاؤ تم سپارہ پڑھاؤ گے بڑا تفریح محسوس کرتے ہیں کہ کلام ہے. اب کیا آپ اس معیار عزت کا طالب نہیں ہے؟ کیا آپ اس میں مال کا طالب نہیں ہے؟ کیا آپ اس میں شباش کا طالب نہیں ہے؟ تمہارا گناہ بھی شباش کا طالب نہیں ہے تمہارا. اللہ انسان بھی لکھن. اور جو لوگ شراب پیتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے وہ تو ہے تکانو. ہر انسان کو یہ آیات اپنے متوجہ کرتا ہے اور انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھو خیال کرو. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ بتاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ ذَٰلِكَ شَهِيدٌ. اسی بات پر یہ خود گواہ ہے. اب اس پہ گواہ نہیں. تازہ کتا ہے تمہارے. تازی کتا جانتے ہو؟ شکاری ہوتا ہے. شکاری ہوتا ہے. اس کو تم کہتے ہو کہ پکڑو شکار کو. وہ جاتا ہے پکڑتا ہے. خود بھوکا ہے اور پھر وہ تم کہتے ہیں رکو پھر رک جاتا ہے. شکاری کو وہ خرگوش پکڑ لیتا ہے. سارے لا کر تمہارے سامنے رکھتا ہے. تم اس کے لیے انتریاں وغیرہ ڈالتے ہو خود صاف گوشت کرتا ہو. تو تمہارا کتا تمہارے سے زیادہ وفادار ہے یا تم اپنے رقص سے زیادہ وفادار ہو؟ ایک ہی چیز میں آپ دیکھ سکتے ہو. تو بتانے کی مثال پیش کی. سمجھ آئی بات؟ انسان کو بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کہ اپنے رب پر اعتماد مضبوط کیا کرے. آپ مخلوق کیا دے گا؟ مخلوق کے پاس ہے کیا چیز؟ ساری کائنات خالق کے ہاتھ میں ہے. اس کی لوگوں کے دل حالت کے ہاتھ میں ہے. اور وہ آپ کو ماں کے پیٹ میں وقت کیا معاملہ کیا. پھر جب آپ باہر آئے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اب جوان ہو گئے تم جوانوں کو اب اور خدا بنائی لیے اپنے لیے. کسی کو تم ظاہر سیدھا کرتے ہو تم مشرکین کے کام ہے. کسی کو باطنی سیدھا کرتے ہو جھک جاتے ہو. اس پر تم خود گواہ ہو لیکن خیال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہارے دل پر اتنی زنگ کیسے لگ گئے؟ وجہ کیا بن گئی؟ تم نے کس چیز کو اپنایا اور کس چیز کو چھوڑ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ انسان مال کا بڑا شائدائی ہے. خیر کا شاباش کا السلام علیکم. مال کا بڑا شائدائی ہے. مال کا عزت کا منصب کا. اس عزت مال عزت کی محبت مال کی محبت سارے مفادات ہیں. اس نے اس کے دل پر زنگ ڈال دی ہے. اسی لیے وہ مخلوق کو دیکھتا ہے اپنے خالق کو نہیں دیکھتا. جب بھی اس مخلوق کے پردے جب بھی اس کی مخلوق کے سہارے اس کے دل سے ہٹ جاتے ہیں پھر اس کو خدا نظر آتا ہے. لیکن اس وقت ہوتے ہے کہ اس پر سخت مصیبت آ جاتی ہے. سخت مشکل آ جاتی ہے جب کوئی اس کا حل نہیں نہ کرتا. کوئی حل نہیں ہوتا. آپ دیکھا ہوگا جب کوئی حل نہیں ہوتا پھر کافر بھی کیا کہتے ہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ إِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ. اگر اسی مصیبت سے تم نے مجھے نکالا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ لَنَكُونَ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ. پھر تو ہمیں تیری نعمتوں کی قدر کریں گے. ہم ہر نعمت تجھ سے جانیں گے. ہمیں پتہ چلا کہ نعمت دینے والا تو ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ دل کھل گیا. دل کی آنکھیں کھل گئی. پھر دنیا پرستی آ جاتی ہے. مفاد پرستی آ جاتی ہے. پھر دل بگڑ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان فرضی دنیا سے اس کی محبت کرتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی دل پر زنگ آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے محجوب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا اس کو خود اللہ تعالیٰ کو. اب آپ کو علاج بتاتے ہیں. تھوڑا خبر یاد کرو.
اور اپنی نیتوں کو صاف کرو. آپ کو سب کو بتاتا ہے، ہم کو بتاتا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ انسان ہی نہیں جانتا کہ جب اس کو جو کچھ قبروں میں ہے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تم کو مطلب تو یہی ہے. اور صرف اتنا نہیں ہوگا کہ تم کو اٹھایا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، تمہاری نیتوں کو بھی دیکھے گا. تمہاری نیتیں جو ہوتی ہوں گی اس کو بھی سامنے لایا جائے گا. حصل، وہ بھی سامنے آئیں گے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا. تم یہ بات کہتے کہ میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، خدا کے لیے لوگوں کو بلاتا ہوں، تمہارے دل میں خدا نہیں تھا. جھوٹ بولتے تھے. تم کہتے کہ میں سب کا کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے کرتا ہوں. تمہاری نیت یہ تھی کہ مجھے اونٹ مل جائے، یہ لوگ مجھے تھوڑا سا پسند کریں، پھر وقت موقع پر ہماری کیا ہو ہمیں کچھ دیں گے، یا کچھ دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس پر میں احسان جتاتا ہوں، اس کو غلام بنانا چاہتے ہو دینے کے ساتھ. بہت سے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. ہمدردی نہیں ہوتی، دراصل اس کو غلامی میں لانا ہوتا ہے. یہ سارے یہ ایک ہی قرآن مجید کی کوئی بھی آیات اٹھاؤ ہمیں جھنجھوڑے گا، لیکن ہم قرآن مجید سے بہت دور ہیں. پھر تو ہمیشہ بدار صاحب کہتے ہو کہ آپ کیا حدیث پڑھانے والے قدر تو ہے، جو قرآن مجید پڑھاتا ہے وہ تو ویسے آدمی کو دیتے ہو جس کو سب اسباق نہیں آتی. جو قرآن مجید کا وہ نہیں وہ ترجمہ دیتے ہیں. یہ تو آپ استاد ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے پاس اٹھاتا ہوں، آپ کو اٹھائیں. اللہ کا کلام ہے، تفسیر حدیث بالمعنی بھی ہو سکتا ہے، آپ کو معلوم ہے. فنی طور پر حدیث صحیح ہوگا، فنی طور پر بالکل سکہ سے اس کی راوی تمام سکہ ہوں گے اور سر متصل ہوگا. پھر بھی انسان ہوتے، لیکن قرآن مجید یہ اس کی ایک ایک بات آپ ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور ہم کر رہے ہیں. لیکن ہم اس کی ہم کیا کرتے ہیں، جو استاد قابل نہ ہو، سمجھدار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ تم تو کیا یہ پڑھاؤ. یہ ہماری کچھ تھوڑی سی ہمیں ناقدری کرتے ہیں. اس ناقدری کو بھی دور کرنا چاہیے. مدارس میں اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے. ایک ہی صورت ہے، ہم اس تفصیل میں ہم نہیں گئے، ہم بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے کا کتنا جھنجھوڑا ہمیں اسے. اس طرح کسی صورت کو آپ لے لیں، ہر صورت ہمیں جھنجھوڑتا ہے. بہت سی لمحہ فی الصدور، مطلب کہ نیتوں کو بھی ٹھیک کرو. تمہاری نیتوں کو بھی نکالا جائے گا کہ کام کیا کر دیتے، نیت تمہاری کیا تھی. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر کے دو ترجمے ہیں. یقیناً ان کا رب ان پر، ان کے اعمال پر، ان کی کردار پر، ان کی نیتوں پر اس دن پورے خبردار ہوگا. یا اس کا مطلب ہے کہ آج بھی خبردار ہے لیکن اس دن اس کو پورا اس کے سامنے نقشہ آ جائے گا. اس خبرداری کا نقشہ کہاں آ جائے گا؟ وہاں آ جائے گا. آپ یہ نہ کہیں کہ اب لاکھوں کروڑوں اربوں قدموں کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ بیک وقت تمام لوگوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے. بیک وقت گدی کی نیت بھی نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. انسان کو چھوڑ دے، چونٹی جا رہی ہے، چونٹی اس کی نیت کو بھی جانتا ہے کہ کس کہاں جاتا ہے، کس طرف جاتا ہے، اور کیا وہ کون سا مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. مچھلیاں ہیں، یہ پتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ بڑا غیور ذات ہے. کسی پتے کو کالے میں کسی چیز کو نہیں بناتا. کالے میں بنانے کا مطلب یہ کہ سطح اور کوئی ترتیب نہیں ہے. تو دودھ کا پتا یا انسان کا یہ انگلی کی پورے
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اس کی پوری کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ اگر ایک کالم میں ہوتی تو پھر تو ایک قسم کی ہوگی نا، پھر تو ایک قسم کی ہوگی. لیکن ہر پتا کی لکیر میں ہم ہر تبدیلی ہوگی. اس دن ایک شاد کا جو کاروبار کرنے والا تھا وہ میرے ساتھ مل گیا، کراچی کا تھا، ویس نام ہے، مفتی ویس صاحب، بڑے پیارے آدمی ہیں. میں پہلے ایسا کرتا کہ لوگ مکھی کو شاد لاتے ہیں تو میں آپس میں جمع کر کے پھر استاد جی کو بھیج دیتا. شیخ الاسلام صاحب، استاد محترم مفتی عثمانی صاحب کو بھیجتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو جب ملایا جائے تو اس میں جان آتا ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ سارے صاف ہوتے ہیں لیکن ہر چتے کا خاصیت کیا ہوگا؟ ہم مختلف دودھ کی پتا جو پیدا ہو چکا ہے، قیامت میں تک جتنے پتے آئیں گے کسی پتے کی لکیر کسی کے ساتھ برابر نہیں ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کی شانوں کو دیکھیں، اتنی بڑی عظیم شان ذات کو ہم اس چند زندگی کے ایام، زندگی چند ایام ہے، اس کی مفادات کے لیے ہم اس کو عظیم رب کی مہربانیوں کو، شفقتوں کو اور اس کی احسانات کو ہم اس کو نظر انداز کریں. یقیناً یہ بہت بڑی نشکری ہے. تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مراقبہ کو بتایا گیا ہوگا انعامات الہیہ تقصیرات خود، اس پر آپ خوش کریں.